اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ اکنامکس کے لیے محض ضروری نہیں، بلکہ آج کل جو بھی سوشل سائنسز پڑھائے جاتے ہیں ان میں اسٹیٹسٹکس بھی پڑھائی جاتی ہے، جیسے کہ جیوگرافی ہے، ایجوکیشن ہے، سوشیولوجی ہے یا پھر سائیکالوجی ہے. تو یہ جو مختلف سبجیکٹس ہے، اسٹریمز ہے سوشل سائنسز کے، تو ان کو سمجھنے کے لیے بھی ہمارے لیے آج کل اسٹیٹسٹکس کا جاننا کافی ضروری ہے. چونکہ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ نمبرز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اعداد و شمار کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، نیومیریکل ویلیوز اور ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. اس لیے ہم پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈیٹا کا ہونا یا پھر نیومیریکل انفارمیشن کا ہونا، نیومیریکل فیکٹس کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. ڈیٹا کا ہونا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے، اعداد و شمار کا ہونا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم کسی مسئلے کو صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکتے. مان لیجئے آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر ہے اور آپ اپنے ہیلتھ منسٹر سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں کتنے ہاسپٹل چاہیے یا کتنے ہاسپٹل بیڈز ہمارے پاس ہونے چاہیے ہمارے ملک میں. تو اگر آپ کے جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ آپ کو عمومی جواب دیں گے، کامن جواب دیں گے کہ ہمیں بہت سارے ہاسپٹلز کی ضرورت ہے یا بہت سارے ہاسپٹل بیڈز کی ضرورت ہے، تو آپ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ واقعتاً آپ کو کتنے ہاسپٹل بیڈز یا کتنے ہاسپٹلز چاہیے اپنے ملک کے لیے. جب تک آپ کا منسٹر آپ کو یہ نہ بتائے کہ آپ کو کتنے ہاسپٹلز چاہیے یا پھر کتنے بیڈز چاہیے، تب تک آپ ایک صحیح درست پالیسی نہیں بنا سکتے. یہ سمجھنے کے لیے کہ ڈیٹا یعنی اعداد و شمار کا ہونا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر ایک کوشچنز کا ایک سیٹ ہے جن کے جواب تو دیے گئے ہیں، لیکن یہ کچھ ایسے عمومی جواب ہے جن میں اعداد و شمار یعنی کہ ان میں نیومیریکل ویلیوز اسٹیٹسٹکس نہیں دیے گئے ہیں. تو جب جواب کچھ ایسے ہو تو پھر ہمارے لیے بہت سارے مشکلات پیدا ہوتے ہیں. چلیے ہم ان سوالوں پہ آئیں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کتنی فی ڈپازٹ کرنی ہے اسکول میں ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے، تو آپ اگر مجھے جواب دیں گے لارج اماؤنٹ مجھے فی ڈپازٹ کرنی ہے، تو اس سے میں کوئی معنی نہیں نکال سکتا کہ واقعتاً پریسائزلی آپ کو کتنا بھرنا ہے اسکول فی. اسی طرح اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو ٹوبیکو ہے اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے انسانوں کا، تو آپ اگر جواب دیں گے کہ الاٹ یعنی کہ کافی نقصان ہوتا ہے، تو جواب تو عمومی طور پر صحیح ہے، لیکن پریسائزلی کتنا نقصان ہوتا ہے ہم اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ الکوہل کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے انسانوں کو، تو اگر آپ کہیں گے کہ الکوہل ویری ڈیمیجنگ ہے، کافی زیادہ نقصان دہ چیز ہے، تو اس سے تو جواب تو عمومی طور پر صحیح ہے، لیکن اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ کووڈ-19 سے کتنے لوگ مرے آج تک، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سو مینی پیپل ڈائڈ، کافی سارے لوگ اس کی وجہ سے مر گئے، لیکن اس سے ہمیں یہ پتا نہیں چلتا پریسائزلی کہ کتنے لوگ اس کی وجہ سے اس کی نظر ہو گئے. تو اسی طرح اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس سیشن میں آپ نے کتنے کلاسز اٹینڈ کی، تو مان لیجیے آپ کہیں گے کہ میں نے بہت ساری کلاسز اٹینڈ کی، تو اس سے تو ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ آپ نے واقعتاً پریسائزلی کتنی کلاسز اٹینڈ کی. اب اگر ہمارے جواب ایسے ہو کہ یہ صحیح جواب ہے لیکن پریسائز جواب نہیں ہے، ایکوریٹ جواب نہیں ہے، اس میں نیومیریکل ویلیو کا استعمال نہیں ہوا ہے، تو اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم ان پیچیدگیوں کو، ان مشکلات کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے. دیکھیے اگر ہمارے پاس ایگزیکٹ ویلیو نہیں ہے تو ہم ایک مسئلے کو صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکتے. ہمیں یہ معلوم نہیں پڑے گا، مان لیجئے کہ آپ کی ایڈمیشن فی کتنی ہے، یا پھر جو الکوہل سے کتنے لوگ مرتے ہیں، یا پھر ٹوبیکو سے کتنے لوگ مرتے ہیں، کووڈ-19 سے کتنے مرتے ہیں، آپ نے کتنی کلاسز اٹینڈ کی. اس کا ہمیں صحیح اندازہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ نیومیریکل ویلیو استعمال نہ کریں، جب تک آپ کوئی تعداد استعمال اس کے لیے نہ کریں. تو اسی طرح ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر الکوہل سے کتنے لوگ مرتے ہیں اور پھر ٹوبیکو سے کتنے لوگ دنیا میں مرتے ہیں، تو جب ہمارے پاس اب تعداد ہے ہی نہیں، ڈیٹا ہے ہی نہیں، تو ہم نے جواب دیا تھا الاٹ یا ویری ڈیمیجنگ، تو اس کی وجہ سے ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے.
اسی طرح ہم کوئی کنکلوژن نہیں ڈرا کر سکتے اگر ہمارے پاس اعداد و شمار نہ ہو، اور اگر ہمارے پاس اعداد و شمار نہ ہو تو ہم کوئی پالیسی، صحیح پالیسی، ایکوریٹ پالیسی نہیں مرتب کر سکتے، ڈیزائن کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس صحیح اعداد و شمار نہ ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعداد و شمار یعنی ڈیٹا، نیومیریکل ویلیو کا ہونا کافی ضروری ہے کوئی بھی مسئلہ سمجھنے کے لیے۔ آپ کے اسکرین پہ جو ہے الکوہل اور ٹبیکو کی وجہ سے جو دنیا میں ڈیتھس ہوتی ہے، اموات ہوتی ہے، اس کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ الکوہل کی وجہ سے 3 ملین لوگ یعنی 30 لاکھ لوگ ہر سال یہ ان کی موت کا باعث بن جاتا ہے الکوہل، اور پھر ٹبیکو کی وجہ سے 8 ملین لوگ جو ہے یعنی 80 لاکھ لوگ جو ہے اس کی وجہ سے ہر سال جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس سب 3 ملین اور 8 ملین کا فگر آ گیا، ڈیٹا آ گیا، ویلیو آ گیا، تو اب ہمیں اندازہ ہے کہ الکوہل کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی ڈیمیجنگ چیز ہے، اور ٹبیکو جو ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور اب ہم ان دو میں کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں کہ الکوہل سے اتنے لوگ مر جاتے ہیں اور پھر ٹبیکو سے اتنے لوگ مر جاتے ہیں، تو ان دو میں کمپیریزن بھی آ جاتا ہے، اور سبسیکوئنٹلی ہم ایک پھر پالیسی بنا سکتے ہیں الکوہل کے لیے، مان لیجئے اپنی نوعیت کی پالیسی بنائیں گے اور ٹبیکو کے لیے اپنی نوعیت کی پالیسی بنائیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعداد و شمار، ڈیٹا، مقدار اور سٹیٹسٹکس کا ہونا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ڈیٹا ہے، اعداد و شمار جو ہے وہ ہر برانچ میں اس وقت استعمال ہوتا ہے، اور تقریباً کوئی بھی برانچ ایجوکیشن کی، نالج کی نہیں ہے جس میں ڈیٹا کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ اب ہم بریفلی اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ جو ہم نمبر سب یوز کرتے ہیں، ڈیٹا یوز کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس کہاں سے آتا ہے۔ ہمارا ڈیٹا جو ہے یا تو ہم خود کلیکٹ کریں گے، یا کسی اور نے پہلے سے ہی کلیکٹ کیا ہو تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر کسی اور نے پہلے ہی کلیکٹ کیا ہوا ہے یا ہم نے کلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس میں کچھ تبدیلی لا کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اس سے اور ڈیٹا پھر ہم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ٹیچر جو ہے کلاس روم میں، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کتنے بچے جو ہے وہ پاس ہوئے ہیں، رزلٹ کیا رہا ہے ٹیچر کا، تو وہ خود جا کے ویب سائٹ پہ یہ دیکھے گا کہ کتنے بچے پاس ہوئے ہیں، فیل ہوئے ہیں، یا پھر مارکس کارڈ ان کے لائے گا، اس سے دیکھے گا کہ کتنے بچے پاس ہوئے ہیں اس کے سبجیکٹ میں یا فیل ہوئے ہیں۔ یا یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی اور ٹیچر نے یا اسکول نے یہ ڈیٹا پہلے ہی ڈیولپ کیا ہو تو وہ اس کو پھر استعمال کر سکتا ہے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی ڈیٹا کسی نے جمع کیا ہو اور وہ پھر بعد میں اس میں ایڈیشنل جو ہے ڈیٹا جنریٹ کرے گا، جیسے کہ وہ اس میں پرسنٹیج نکال سکتا ہے، ریشو نکال سکتا ہے، ایوریج نکال سکتا ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ تو ڈیٹا جو ہے یا ہم خود کلیکٹ کرتے ہیں یا کسی اور کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر آلریڈی جو جمع کیا گیا ڈیٹا ہے اس سے ہم فردر ڈیٹا جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ پریلیمنری چیزیں تھیں جو ہمیں یہ جاننے کے لیے ضروری تھی کہ ڈیٹا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یا اسٹیٹسٹکس ایز اے سبجیکٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم اسٹیٹسٹکس کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ آتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس ہم کس کو کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو ڈیفینیشن ہے دی نیچر آف اسٹیٹسٹکس، تو یہ نیل اے ویس کی بک ہے انٹروڈکٹری اسٹیٹسٹکس 9th ایڈیشن۔ تو وہ اپنی اس بک میں کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے، یہ عام سی بات ویسے ہے، باقی کتابوں میں بھی کچھ ایسا لکھا گیا ہے لیکن جسٹ فار دی سیک آف ریفرنس میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کو ہم 2 طریقوں میں استعمال کرتے ہیں، 2 سینسز میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو ہوا جو فیکٹس ہے یا ڈیٹا، یعنی کسی چیز کے بارے میں اس کی مقدار
کا ہونا اگر معلوم ہو تو ہم اس مقدار کو جو ہے اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں، اعداد و شمار کو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فیکٹ اور ڈیٹا کو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں، چاہے وہ اس میں مقدار کا تذکرہ ہو، نیومریکل ہو یا نان نیومریکل ہو. لیکن عمومی طور پر جو ہم اسٹیٹسٹکس کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہم نیومریکل فیکٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوسرا جو معنی ہے اسٹیٹسٹکس ورڈ کا وہ ہے دا سبجیکٹ آف اسٹیٹسٹکس، یعنی کہ جو آپ سبجیکٹ اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں آپ مختلف چیزیں پڑھیں گے، مختلف ٹیکنیکس اور میتھڈس پڑھیں گے، تو اس سبجیکٹ کو بھی اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. یعنی کہ اسٹیٹسٹکس ڈیٹا کو بھی کہتے ہیں اور اسٹیٹسٹکس سبجیکٹ کو بھی کہتے ہیں جس میں ہم ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو یہ دو معنی ہے اسٹیٹسٹکس کے. تو یہاں پہ ہم سمرائز اس کو کرتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس مینز فیکٹس، نمبر یا نیومریکل ویلیو یا نیومریکل فیکٹ، ان کو ہم اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. اور پھر جو سائنس ہے جس میں ہم ان نمبرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ یہ کیسے کلیکٹ ہوتے ہیں، کیسے پروسیس ہوتے ہیں، ان سے ہم پھر مختلف نتائج کیسے نکالتے ہیں، تو اس کو بھی ہم اسٹیٹسٹکس ہی کہتے ہیں. تو آپ کو یہ بات اب یاد رکھنی ہے کہ یہ دو سینسز میں جو ہے ورڈ اسٹیٹسٹکس یوز ہوتا ہے. اب ہم پہلے سینس پہ آتے ہیں کہ جہاں پہ اسٹیٹسٹکس ایز نیومریکل فیکٹ یوز ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے 2 کتابیں لائیں یعنی خریدی، تو چونکہ اس میں لفظ 2 استعمال ہوا، نیومریکل ویلیو 2 استعمال ہوا، اس لیے یہ اسٹیٹسٹکس بن گیا. اگر میں کہوں کہ میرے پاس 500 روپیہ ہے، تو چونکہ اس میں 500 استعمال ہوا اس لیے یہ نیومریکل ویلیو، اس کو اسٹیٹسٹکس ہم کہتے ہیں. اگر میں کہوں کہ وراٹ نے 120 رن بنائے، چونکہ اس میں 120 کا نمبر استعمال ہوا تو اس لیے ہم اس کو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. یعنی کہ 120 بیکمز اے اسٹیٹسٹکس. اگر میں کہوں کہ اس نے 3000 ووٹ سے الیکشن جیت لیا، تو 3000 چونکہ استعمال ہوا اس لیے یہ ایک نیومریکل فیکٹ بن گیا، اس لیے اس کو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. اگر میں کہوں کہ 4 جو افراد ہے وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے، تو یہ ایک نیومریکل فیکٹ بن گیا کہ 4 افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے، تو اس کو ہم اسٹیٹسٹکس کہیں گے. تو اسی طرح جو بھی اسٹیٹمنٹ ہو جس میں نمبر کا استعمال ہو، نیومریکل ویلیو کا استعمال ہو، نیومریکل فیکٹ کا استعمال ہو، تو ان کو ہم اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. تو مان لیجئے آپ کمنٹری کر رہے ہیں ایک میچ کے لیے اور ایک پلیئر اندر جا رہا ہے کھیلنے کے لیے، تو اگر آپ کے بغل میں کمپیوٹر آپریٹر بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس پلیئر کے بارے میں اسٹیٹسٹکس پرووائڈ کیجئے. یعنی کہ اس نے کتنے میچ کھیلے ہیں، کتنے رنز کیے ہیں، کتنے وکٹس لیے ہیں، اس کی ایوریج کیا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. تو آپ جو ٹرم یوز کریں گے آپ اس کو بتائیں گے کہ مجھے اسٹیٹسٹکس چاہیے اس کے بارے میں، یعنی کہ مجھے ڈیٹا چاہیے اس کے بارے میں. تو یہ اسٹیٹسٹکس in the sense of numerical fact ہوا. دوسرا ہے اسٹیٹسٹکس ایز اے سائنس. تو اس کے لیے مختلف ڈیفینیشنز ہے، تو ہمیں اس میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ ڈیفینیشنز کا میں تذکرہ کروں گا. پروفیسر اے ایل باؤلے کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے اٹ از اے سائنس آف کاؤنٹنگ یا ایوریجز، یعنی کہ جس سے آپ تعداد نکال سکتے ہیں یا اوسط نکالتے ہیں، ایوریج نکالتے ہیں، تو اس سائنس کو ہم اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. تو اسی طرح بوڈنگٹن وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ دا سائنس آف ایسٹیمیٹس اینڈ پروبیبلٹیز، یعنی کہ یہ وہ سائنس ہے جس میں ہم ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، تخمینہ لگاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے کتنے امکانات ہیں، یعنی کتنے پرسنٹ مان لیجئے امکانات بنتے ہیں ہونے کے یا نہ ہونے کے. تو یہ وہ سبجیکٹ ہے. لیکن سب سے جو فیمس ڈیفینیشن مانی جاتی ہے، جو عام طور پر بکس میں استعمال ہوتی ہے، وہ یہ والی ڈیفینیشن ہے. اس میں کراکسٹن اور کاؤڈن کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ وہ سائنس ہیں جس میں دا کلیکشن، پریزنٹیشن، انالیسس اینڈ انٹرپریٹیشن آف نیومریکل ڈیٹا ہوتی ہے. یعنی کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کس طرح کلیکٹ ہو، اس کو پریزنٹ کیسے کیا جائے، لوگوں کے سامنے کیسے ڈالا جائے، رکھا جائے، پھر اس کی انالیسز، اس پہ جانچ پڑتال کیسے ہو، پھر اس سے نتائج کیسے حاصل کیے جائے. تو اسٹیٹسٹکس میں ہم یہ کرتے ہیں. ہم کو 4 چیزیں اس میں یاد رکھنی
چاہیے. نمبر 1 یہ کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ کلیکشن کے بارے میں ہے کہ ڈیٹا کس طرح جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کو کیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے، پریزنٹیشن کے بارے میں ہے، پھر اس کی انالیسز کیسے کی جاتی ہے، اس میں تجزیات کیسے کیے جاتے ہیں، اور فائنلی اس ڈیٹا کو ہم انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں، یعنی کہ اس سے ہم نتائج کیسے حاصل کرتے ہیں. اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کی 2 برانچز ہے. ایک کو ہم ڈسکرپٹیو کہتے ہیں اور دوسرے کو انفرنشل کہتے ہیں، یعنی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اور انفرنشل اسٹیٹسٹکس. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں ہم اسٹیٹسٹیکل میتھڈز استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ڈیٹا کو آرگنائز کر سکے، اس کو منظم کر سکے، یا پھر ہم اس کو سمرائز کر سکے، یعنی اس کی اوسط، ایوریج وغیرہ وہ نکال سکے. اور انفرنشل اسٹیٹسٹکس میں ہم اسٹیٹسٹیکل ٹولز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس سے کچھ نتیجہ نکال سکے، اس سے کچھ ہم کنکلوژن ڈرا کر سکے. تو یہ 2 برانچز آف اسٹیٹسٹکس ہے. ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی آج کے اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ کافی ضروری ہے اکنامکس کے لیے، کیونکہ اسی سے اکنامکس کی شروعات ہوتی ہے. اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ دیگر سوشل سائنسز کے لیے بھی کافی ضروری ہے. اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ نیومریکل ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کسی بھی ایشو کے بارے میں درست اوپینین نہیں بنا سکتے. جب تک ہمارے پاس ڈیٹا نہ ہو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، ہم صحیح کنکلوژن نہیں نکال سکتے، پھر ہم صحیح درست پالیسی نہیں بنا سکتے. ہم نے یہ دیکھا کہ سورسز آف نمبرز جو ہم ڈیٹا یوز کرتے ہیں اس کے سورسز کیا ہے. ہم نے کہا کہ ہم خود کلیکٹ کر سکتے ہیں، یا آلریڈی کسی نے کلیکٹ کیا ہو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آلریڈی کلیکٹ کیا گیا ہو تو اس کو ہم فردر پروسیس کر سکتے ہیں، اس سے ہم فردر نیا ڈیٹا جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اسٹیٹسٹکس کے معنی جو ہے اس کے بارے میں بات کی، ڈیفینیشن کے بارے میں بات کی. ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ اسٹیٹسٹکس ورڈ جو ہے وہ 2 انداز سے، 2 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ایک یہ کہ اسٹیٹسٹکس ہم سمپلی ڈیٹا کو کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹسٹکس ہم اس سائنس کو کہتے ہیں جس میں ہم نمبرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو ہم نے کچھ مثالیں دی، اسٹیٹسٹکس ایز نیومیریکل فیکٹس. پھر ہم نے اسٹیٹسٹکس ڈیفینیشن کے بارے میں بات کی. اس میں ہم نے یہ کہا کہ سب سے اہم جو ڈیفینیشن اس میں ہے اس میں کلیکشن، پریزنٹیشن، انالیسس اور انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا کی بات کی گئی ہے. اور پھر ہم نے اسٹیٹسٹکس میں ڈسکرپٹیو اور انفرنشل اسٹیٹسٹکس کے بارے میں بات کی. آگے جا کے ہم دیگر جو اس میں مضامین ہیں اس کے بارے میں ٹاپکس جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.